السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پاکستانی سیاست کے افق پہ آپ حالات دیکھ رہے ہیں, کوئی ہارڈ اسٹیٹ کہیں یا کیا, جو کچھ بھی کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن مطلوبہ مقاصد کچھ پورے ہو گئے, کچھ رہ گئے. لیکن ایک بات میں نے آپ کے سامنے ہمیشہ کہی تھی, اپریل سے کہہ رہا ہوں کہ ستمبر ہوگا, اور میں نومبر کے بعد اس ملک کے حالات بدلتے دیکھ رہا ہوں. موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت نے جو تباہی و بربادی کی ہے, سارا کچھ آپ لوگوں کے ریکارڈ کے اوپر ہے, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ملک نے معاشی طور پر کتنی ترقی کی ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. عدلیہ کا کیا حال ہو گیا, عام آدمی کے ساتھ کتنا ظلم و ستم ہوا ہے, کاروبار کتنا بڑا ہے, یہ سارا کچھ آپ دیکھ چکے ہیں. آج ہم کوشش کریں گے, 4 نومبر ڈیٹ آنے والی ہے جب آئینی بینچ کو ایک سوال ہو جائے گا, کیا کارکردگی ہے, کہاں ہیں وہ سارے سیاسی لیڈرز جو بڑی باتیں کہا کرتے تھے. ذرا اس پہ گفتگو کریں گے. اور عدلیہ انصاف تو فراہم کر ہی نہیں پا رہی اس طرح سے, یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ آج نہیں میں کہہ رہا. اور میں آپ کو یہاں حالت دیکھ دیں, یہاں لاہور ہائی کورٹ کی کیا حالت, دروازے کیسے بند ہیں یہاں, ذرا وہ بھی گفتگو کریں گے. اور پتنگ بازی پہ آواز تو آپ کو پتہ ہے بند, اور کیا حالات چل رہے ہیں, ذرا اس پہ بھی گفتگو کریں گے ہم. اور پتنگ بازی پر پابندی کے حوالے سے میں متحرک تو ہو گیا ہوں, مراسلہ میں نے لکھ دیا, رات میں ڈیٹیل میں بتا دیا تھا. کوشش کروں گا بیک گراؤنڈ پہ وہ کچھ چیزیں چل سکیں آپ کے لیے, جو آپ سمجھ سکیں سارے معاملے کو. اور بڑا اہم معاملہ اٹھایا ہے. شارٹ سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آج تک جب سے یہ قانون ہے کتنے لوگوں کو سزائیں ملی ہیں, کوئی فائدہ بھی ہوا ہے, الٹیمیٹلی کوئی رزلٹ بھی نکلا ہے, ذرا وہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں میں. تو آپ کہہ رہے ہیں اب اجازت دے رہی ہیں, آپ اجازت دینا چاہتے ہیں تو آپ پہ ریسپانسبلٹی آنی چاہیے نا. یہ میڈم سی ایم اور کابینہ پہ ریسپانسبلٹی آنے سے, یو آر ریسپانسبل. چند لوگوں کے شوق کی خاطر آپ کتنے لوگوں کا, یعنی یہاں ایک انسانیت کا ناک خون, اور کیا ظلم اور زیادتی ہے. دہشت گردی سے ایک آدمی مر جائے کیا حال ہے. ویسے تو دہشت گردی آپ نے سڑکوں پہ ایسے بانٹ رہے ہیں جیسے ریوڑیاں بک رہی ہیں, کچھ چنے بک رہے ہیں. یہ حالت یہ آپ نے دہشت گردی کی دفعات کی کر دی ہیں, تو پتنگ بازی پہ بھی کوئی دہشت گردی کی لگا دیجیے, یعنی تبھی بند ہوگا نا, ورنہ تو نہیں ہوگا نا. جب آپ اس طرح کا سخت قانون دیکھیں, آپ اصل میں یاد رکھیے گا, یہاں اس ملک میں نا سائیکل چوری کے پرچے ہوتے رہے ہیں, تاریخ یاد ہے, بغاوت کے پرچے عام ہوتے رہے ہیں, اور ہم اس ملک کا نظام اسی کا اسی طرح دیکھتے آ رہے ہیں. لیکن پاکستان بہتر ہونے کی بجائے بہت سی چیزوں میں دیکھیں, بہت چیزوں پہ اختلاف ہوگا, بہت پہ آپ بہتر کریں گے, لیکن آج آپ عدلیہ کی پوزیشن اٹھا کر دیکھیں کہاں کھڑے ہیں. آپ نے عام آدمی کے, آپ صرف لاہور ہائی کورٹ میں چھوٹی سی بات اگر آپ لے جائیں, یہاں چیف جسٹس صاحب جب سے آئی ہیں انہوں نے دروازے ہی تقریباً بند کر دی ہیں. یعنی ارجنٹ کی کوئی درخواست دینی ہو, درخواست نہیں جاتی, دھکے کیا کھائے جاتے ہیں, کوئی ایک ٹیکنیکل بات نہیں ہے. پھر ایک سونے پہ سہاگا کر دیا کہ گریوینس ریڈریسل کمیٹی کے پاس جائیں. وہ کیا ہے گریوینس ریڈریسل کمیٹی ہے, پورے محکمے کو لکھ دیا ہے, نہیں اس کے پاس جائیں. کیوں جائیں اس کے پاس, کس لیے جائیں اس کے پاس؟ پورا محکمہ جب کچھ نہیں کر سکا تو گریوینس ریڈریسل کمیٹی. یعنی آپ کیا سسٹم چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں؟ یعنی ایک عام آدمی کے ساتھ ظلم اور زیادتی اس طرح ہونے دیں گے؟ اور میں حیران ہوں, ہماری بار بار خاموش بیٹھی ہوئی سارے معاملے کے اوپر. میں نے بار بار سوال اٹھائے ہیں اس حوالے سے, اور خاص طور پر موجودہ جو ہماری چیف جسٹس صاحبہ ہیں, لیکن ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. انہیں کوئی ہے, یعنی خدا رہا آپ اسی کے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں, ذرا عام آدمی کا حال بیٹھ کر دیکھیں وہاں کیا حال ہو رہا ہوتا ہے. کبھی یہ سوچا کہ اپنا کیوں ہائی کورٹ میں آئینی درخواستیں کیوں کم آ رہی ہیں, کیا وجہ ہو رہا ہے, کیا ظلم اور زیادتی؟ کبھی ذرا یہ بھی سوچیے گا, ٹھنڈے دماغ سے سوچیے گا, پھر سمجھ آئے گی. اور میرا رب اس کو پسند کرتا ہے جو انصاف کے لیے راستے کھولتا ہے. اگر آپ نے انصاف کے راستے بند کر رہے ہیں تو پھر اللہ حافظ. آگے بات چلتی ہے آئینی بینچ. 4 نومبر کو یاد ہے 1 سال ہو جائے گا, اور اس کی کارکردگی سے حکومت تو خوش ہے. حکومت اس لیے خوش ہے, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. 3.5 سالوں میں جو کرپشن ہوئی ہے, اس کے بعد آپ حال دیکھ لیں. 1 سال میں میاں مفادی احمد کے یعنی ہیومن رائٹس کے اوپر پہلے خود نوٹس ہو جاتا خط سے, لیکن کیا کر دیا آپ نے. وہ ٹھیک ہے, آپ اگر چاہتے تھے کہ جناب اس میں فائنینشیل میٹرز میں عدلیہ نہ آئے تو آپ اس کو اس کانٹیکس کے حوالے سے کنٹرول کر سکتے تھے, لیکن بنیادی حقوق کے حقوق کے تحفظ کے لیے آپ نے جو دروازے بند کر دیے, اس آدمی کو کتنا نقصان ہوا ہے. عام آدمی کو کبھی رات کو سوچیے گا, سوتے ہوئے سوچیے گا, اگر آپ اس جگہ پر ہوں, آپ اس عام آدمی کے ساتھ بیٹھے ہوں, تو آپ کو اندازہ ہے انہیں کیا فرق پڑتا ہے. یعنی وہ کسی جج کا کام ہو, اس کے رشتے دار کا کام ہو, اس سے کیا مسئلہ, اس سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہاں تو ایک حوالدار ماننی ہے, باقی باتوں کی بات کیا کریں گے ہم یہاں. اور یاد ہے عظیم ترین فیصلہ جو ہے نا, وہ مال غنیمت کی طرح آپ کو 78 سیٹیں جو ہے نا, جس طرح سے یعنی یہ انصاف دیا ہماری سپریم کورٹ نے. آنکھیں بند رکھی
کہ جناب کس طرح سے رات کے اندھیرے میں جس طرح سے سمبل لے لیا گیا، جس طرح سے لوگوں نامینیشن پیپر داخل نہیں کیے، یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کی بڑی تعریف ہو رہی ہے کہ 78 سیٹیں لے گئے، یعنی آپ نے کیا کر دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر اور بھی بڑی باتیں ہیں، سیولین کا فوجی ٹرائل کے حوالے سے کہا 45 دنوں میں قانون سازی ہوئی، کچھ کیا ہے نہیں بینچ سے، سوال ہے نہیں بینچ سے، بتائیں ذرا۔ اور ایگزیکٹو کے حوالے سے جو معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو جس طرح کنٹرول کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے عمران خان صاحب کو 10 ماہ سے کیس ہی نہیں لگا، اگر لگا بھی ہے چلا ہی نہیں، یعنی سسپینشن کی حالت یہ ہے، کیا میں کہہ رہا ہوں سسپینشن کی، ذرا پوری دنیا میں غور کریں اس پہ۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس پہ فرنٹ لائن پہ نہیں آتی، عدلیہ کے حوالے سے پتہ نہیں کیوں خاموشی ہے، کیوں ڈرے ہوئے ہیں، یہ سارا کچھ ہم ریکارڈ کے اوپر دیکھتے ہیں، اور میں نے بڑی ڈیٹیل میں اس پہ ساری کہی تھی۔ اور دوسری طرف لارجر بینچ نے جب فیصلہ دے دیا وہ کیس ہی نہیں لگا، ہم یہ سارا کچھ ریکارڈ پہ دیکھتے آئے ہیں۔ انصار عباسی نے کالم لکھا ہے، وہ بڑا ایک عجیب و غریب سا کالم ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب 2026 یعنی 2025 چل رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے 2026 تک بھی جیل میں رہیں گے۔ انصار عباسی صاحب خدا رہا یار، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس ملک میں قانون کی حکمرانی تھوڑی سی تو قائم رہنے دیں، کیوں سپورٹ کرتے ہیں آپ سارے ان باتوں کو؟ اور بڑی زبردست بات ہے، عمران خان انہوں نے کہا جی نواز شریف کا لذیذیہ ریفرنس بھی عمران خان کھاتے میں ڈال دیے، بولے کہتے پروف ریڈنگ میں غلطی ہو سکتی ہے، اور یہاں الفاظ القادر ٹرسٹ کی بات کر رہے ہوں، یہ صافتی نالی تو نہیں ہو سکتی، لیکن انصار عباسی یارے کو پتہ ہے کیا کرتے رہے ہیں، اور میرا تو بڑا ایک تعلق ہے ان کے ساتھ، اور لیکن چلیں تو تعلق کی کیا بات کہتے ہیں، اور مقدمہ سے بتاتے ہیں تاثر یہی تھا، میرٹ پر بات اگر ہو رہی ہوتی تو پھر یہ سوال ہوتا، اصولی طور پر دیکھیں کیا کیس ہوا، ہم نے سارا کچھ دیکھتے ہیں، ہم نے سائفر میں نہیں دیکھا، ہم نے عدت کے کیس میں نہیں دیکھا، ہم نے توشہ خانہ میں نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا، وہ لفظ جو ڈیل شیل یا اس طرح کی باتیں وہ نہیں کر رہا ڈیل، بھائی کیوں کرانی ہے ڈیل آپ نے اس سے، صرف اتنا سمجھ لیں جا۔ اور کیا ڈیل کا مقدمہ ختم ہے؟ ویسے تاریخی طور پر پاکستان میں یہی ہوتا رہا ہے کہ ڈیل کے بعد مقدمے ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر اس سے ہی وہ پنجابی کہتے ہیں کانا بن جاتا ہے، جو بھی مسیح کہ لیکن کیا جیل میں رکھا ہوا ہے آپ نے، اور یہ تجزیہ جتنا بھی ہے جو مرضی آپ کو کہیں، اس کا فائدہ تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیاسی کیسز ہے عمران خان، کوئی کیس ایسا نہیں ہے جو سارا حقائق کی طرف لے جائے۔ آواز بند ہو گئی ہے، اب 4 نومبر کو ایک کیس اور آ رہا ہے ٹویٹر کو بند کرنے کے حوالے سے، اور مسلم لیگ نون کے وکیل جو ہے اس کو پرسو کر رہے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس حوالے سے، نہ اختیار ہے، ٹویٹر اگر بند کرنا ہے ٹویٹر والے جانے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں نیشنل کرائم ایجنسی سے جواب مانگا ہوا ہے، سپرنٹینڈنٹ جیل سے، پتہ نہیں اچھا یہ مینٹینیبل پتہ نہیں کیسے ہے، اب یہ بندہ پوچھے یہ مینٹینیبل کیسی ہے، لیکن یہ مینٹینیبل ہے۔ اور اب دوسرا مرحلہ جو شاید جو بات عام بھی کر رہے ہیں کہ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ٹویٹر کو بھی بند کی طرف لے کے جایا جائے، بولو اب دیکھیں لیٹ سی، آپ کرنا چاہتے ہیں تو کرتے رہے، اور جو ایکس کی انتظامیہ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک ناجائز حکومت قابض ہے، شہباز شریف کی بعض ٹویٹس پر کمیونٹی نوٹس بھی گواہ ہے اس بات کا، اور جیسے عوام کی حمایت حاصل نہیں، عوام کا پسندیدہ لیڈر جو مقدمات کی وجہ سے ناحق جیل کے اندر موجود ہے اور حکومت مطالبہ نہیں کر رہی، شاید حکومت اگر سیاسی حکومتیں اس بات کو سمجھ جائے تو بڑا واضح طور پر آ جائے گا۔ اور درخواست گزار واجد گیلانی نے نا بیرسٹر ظفر اللہ دوست ہیں ہمارے، ٹھیک ہے نا جی، اور ان کی طرف سے، اور وہ آپ اس بارے معاملے کو لے کر آگے چل رہے ہیں، اور مخالف نظریے کے مطابق ایک سیاسی انتقام ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، عمران خان پہلے ہی ملاقاتوں، قانونی سہولتوں، وکلا سے نہ ملنا، بنیادی حقوق کی وائلیشن، یہ سارا کچھ رہا ہے، انسان جو بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہے، یہ زندگی میں یاد رکھنا ہے آپ نے۔ یہ درخواست جو ہے نا محض قانونی کارروائی نہیں بلکہ ایک سیاسی انتقام کا بھی حصہ ہے۔ عمران خان صاحب کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا، تبھی سہولتوں کے علاوہ سے آپ نے سارا دیکھ لیا، ان کے خاندان، وکلا سے ملاقاتوں کا پابندی ہے، بچوں سے ٹیلی فون پہ بات نہیں کر سکتے، آئین کے آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی ہے، 10A کی خلاف ورزی ہے، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا کی خلاف ورزی ہے، کوالٹی آف لائف کی بات کرتی ہے، عزت انسانی کی بات کرتی ہے، 15 اور 16 کے حوالے سے آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے۔ سیاسی جماعت کے وہ سربراہ رہے ہیں، آپ جتنا مرضی ان کو آؤٹ کر لیں، لیکن اگر آپ اس دائرے میں رہنا ہے تو یہ دیکھیں یاد رکھیے گا، ہم جتنا مرضی اسٹیبلشمنٹ ڈالتے رہیں، پر میں یہ سمجھتا ہوں اس سارے کے قصوروار ہمارا سیاسی جماعتیں ہیں۔ سیاسی جماعتیں اگر اصولوں پہ چلیں تو شاید دکھتے ہیں نا اتنی ہو، دیکھیں کئی معاملات میں کہ اپنی انٹرفیرنس ہے، ہر گورنمنٹ کے ساتھ یہ لوگوں کو لے کر چلنا ہے، لیکن اگر آپ اس طرح اپنے ہاتھ کاٹ کے کسی دوسرے کو دے دیں پھر کیا کہے گا؟ تو پیار ہے کسی اور کا تو یہ چاہتا کوئی اور ہے، اب کیا کہیں ہم ان باتوں کو؟ ہم تو صرف یہی چیزیں آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں نا کہ حقائق سامنے رکھ سکتے ہیں، اور یہ حقائق ہم آپ کے سامنے
رکھتے رہیں گے. مقصد کسی کی گمراہی نہیں ہے, مقصد آپ تک اصل حالات اور واقعات لے کے آنا ہے, اور اصل حالات اور واقعات ہم آپ کے سامنے ہمیشہ رکھتے رہیں گے. فیصلہ جو ہے سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.